بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سلیمان اللہ کے ایک برگزیدہ ہستی تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے میں تھی۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا اور ساتھ وسیع ملک اور سلطنت بھی عطا کی۔ حضرت سلیمان کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جن، شیاطین، چرند پرند اور ہر انواع کی اقسام کے جانوروں پر تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 سال لکھی ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ جایا کرتے تھے، آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ جن و شیاطین آپ کے غلام تھے جو حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں جنوں نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ہم نے سلیمان کی آزمائش کی۔ ایک آراء کے مطابق آپ کی غفلت کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو آپ کے تخت پر مسلط کر دیا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان ایک جزیرے پر قائم شہر پر حملہ کر دیا، کیونکہ آپ کو وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کی خبر آپ کو پہنچ چکی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر فتح یاب ہوا اور بادشاہ قتل کر دیا گیا۔ مال و غنیمت کے طور پر اس بادشاہ کی بیٹی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جو مسلمان ہو گئی، لہٰذا اس سے آپ نے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصے بعد بھی وہ اپنے باپ کو بھول نہ سکی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بناؤ۔ جنوں نے ویسا ہی بت بنا دیا، لہٰذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی بت پرستی کا آغاز شروع ہو گیا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخر سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف برصیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ کو اس کی خبر دے دی۔ آپ علیہ السلام بہت برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا کے طور پر محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ نے آپ کو اس غفلت کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ آسمان سے آیا ہوا تھا جس میں یاقوت جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی میں اسم اعظم کندہ تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کے لیے قوت اور حکمت کی علامت تھی۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، اس انگوٹھی کی بدولت آپ امور حکومت بہت اچھے سے چلاتے تھے۔ اس کو آپ خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے اور اپنی سب سے بھروسے مند کنیز مینا کو اس کے سپرد کرتے تھے۔ ایک دن آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو مینا کے حوالے کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کے روپ میں آیا اور اس نے مینا سے انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کا لینا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت، قوت، اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گیا۔ آپ علیہ السلام کو اب کوئی نہ پہچانتا تھا۔ جب آپ لوگوں کو یہ کہتے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کی۔ آپ روز اس کے لیے مچھلیاں پکڑتے اور بدلے میں وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیتا۔ یہ سلسلہ 40 دن تک جاری رہا۔
جتنی آپ کے محل میں بت پرستی کی مدت ہوئی تھی، آخرکار اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ اب وہ شیطان جو آپ علیہ السلام کا روپ دھار کر حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کے اعداد و اطوار دیکھ کر بھانپ لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ لہٰذا دربار میں موجود علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے سامنے تورات پڑھی جائے، اگر وہ شیطان ہے تو اس کو سن نہ پائے گا۔ ایک روز جب وہ تخت پر بیٹھا تھا، سارے علماء اس کے گرد جمع ہو گئے اور تورات کی تلاوت کرنے لگے۔ پھر کیا تھا کہ وہ شیطان کلام الہی نہ سن سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جاتے جاتے اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی کبھی نہ مل سکے، لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کو مچھلی نے کھا لیا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام جب مچھلیاں پکڑنے گئے تو جال میں وہی مچھلی آ گئی، اور ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکلی۔ پھر کیا تھا کہ اس کے پہنتے ساتھ ہی سارے جن و انس، ساری مخلوق آپ کے تابع ہو گئی۔ پھر آپ نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ اس موقع پر آپ نے وہ مشہور دعا کی تھی جسے قرآن میں سورہ صاد میں ذکر کیا گیا ہے: اے اللہ، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔